السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، بزرگوں، نوجوانوں، معصوم بچوں اور قابل قدر پردہ نشین ماں و بہنوں اور بیٹیوں، اسلام دین حق ہے۔ اللہ عز و جل نے اسے نازل کیا، اسے مکمل کیا، اور جب یہ دین حق ہے، اس کی بنیادیں، اس کے اصول، اس کی جڑیں، اس کی شاخیں اللہ کی طرف سے ہیں، تو اس میں باطل کی، ناحق کی کوئی گنجائش نہیں۔ انسان جب تک اپنے دل کے کان نہ کھولے، دل کی آنکھیں نہ کھولے، وہ حق نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے۔ جذبات اپنی جگہ اور حق اپنی جگہ۔ اگر قبول اور رد کا معیار ہم کس فکر یا کس چیز کو قبول کریں گے، کس کو رد کریں گے، ٹھکرائیں گے، اس کا معیار صرف انسان کی خواہش، جذبات کے حوالے تو ہر انسان کی نظروں میں حق الگ الگ ہو سکتا ہے جسے آپ حق سمجھ رہے ہوں میں نہ سمجھوں، جسے آپ غلط سمجھ رہے ہوں میں نہ سمجھوں۔ تو جذبات کبھی بھی حق اور باطل کے قبول اور رد کا معیار نہیں ہوتے۔ حق وہی ہے، اللہ عز و جل نے جسے حق قرار دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے حق بتایا، حق وہی، وہ ہماری خواہشات کے موافق ہو یا مخالف، ہماری چاہتوں کے موافق ہو یا مخالف، ہمارے جذبات کے موافق ہو یا مخالف، وہ حق ہے۔ اور باطل وہی ہے جو حق نہ ہو، ہمیں اچھا لگے، ہماری خواہشات کے موافق ہو، ہمارے جذبات اسے قبول کرنے پر ہمیں مجبور کر رہے ہوں، لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کا جو معیار ٹھہرایا اس معیار پر پورا نہیں اترتا تو وہ باطل۔ اور ایک مسلمان کبھی بھی حق اور باطل کو پرکھنے کے لیے جذبات کا سہارا نہیں لیتا، حق اور باطل کو جذبات کے ترازو میں نہیں تولتا، بس وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہاں میرے اللہ نے فرمایا نا یہ حق ہے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حق ہے، اللہ کی بات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس بات کے مخالف ہے تو یہ باطل ہے۔ بس جذبات کا کوئی دخل نہیں۔ ہمارے یہاں تو جذبات کا دخل موت پر بھی نہیں۔ آپ کے گھر میں کسی کی موت ہوئی، دفنائیے، اپنے کام کو لگیے، ختم، بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو اب یہ سوچئے کہ ہم جذبات کی بنیاد پر کچھ سننے ہی سے انکار کر دیں، نہیں ہم نہیں سننا چاہتے، کچھ بولنے سے انکار کر دیں، نہیں ہم نہیں بولنا چاہتے، تو آخر بولے گا کون، سنے گا کون، حق آپ دوسروں تک پہنچائیں گے کیسے؟ ہم مسلمانوں نے اپنے ملک میں جس میں ہم رہتے ہیں، ہماری تاریخ کو یہاں نئی تاریخ تو نہیں ہے، ہم آج کل تو نہیں آئے نا، ہمارے دادا پردادا، ان کے دادا پردادا یہیں پیدا ہوئے ہوں گے، اور اگر آئے بھی ہیں تو صدیاں گزر گئی۔ کہ دعوت کا کام جو نہ ہو سکا
اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے. کیا ہے بڑی وجہ؟ یہی جذبات. ہم نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے تو مجھے بیان کر دینا چاہیے، یا اللہ کی طرف سے حق ہے تو مجھے اسے قبول کر لینا چاہیے. کہ نہیں، آپ نے کوئی بات بتائی، ہمارے باپ دادا کی رسم اس کے مخالف ہے تو آپ کی بات غلط. آپ نے کوئی بات بتائی، ہمارا دل اس سے نہیں مانتا، یہ بات غلط. یہ کیا ہے؟ آپ اپنے موافق کی، اپنے مخالف کی بات سنیے تو صحیح. سننے کے بعد اللہ عز و جل نے آپ کو عقل دیا، عقل دی ہے، دماغ دیا ہے، سمجھ دی ہے، فہم دیا، علم دیا. آپ اس کو کسوٹی پر پرکھیں نا، آپ اس کو کسوٹی پر پرکھیے، ترازو میں تولیے، دیکھیے کہ ہاں یہ بات اگر حق ہے تو قبول کیجیے، حق نہیں ہے تو رد کیجیے. لیکن یہ کیا کہ جس بات کو لے کر ہمارے جذبات بھڑکتے ہوں ہم وہ نہ سنیں گے نہ بولیں گے، تو یہ غلط ہے. مسلمان کا دل حق کو لے کر اتنا تنگ تو نہیں ہوتا. حق کو لے کر مسلمان کا دل قبض محسوس نہیں کرتا. قبض سمجھتے ہیں نا؟ قبض نہیں ہوتا ہم کو. ہم تو ہمیشہ اس بات کے لیے تیار رہتے ہیں کہ اگر ہم کسی غلطی پر ہوں، اہلاً آپ آئیں، اب ہمیں بتائیں کہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، آپ کا قول، آپ کا عمل اس کے برخلاف، ہم قبول کرنے کو تیار. اسی کو حق کہتے ہیں اور اسی کو ایک مسلمان کا معتدل مزاج کہتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ امت کے بڑے ائمہ میں سے ہیں، علماء فقہاء میں سے. وہ امام احمد سے کہتے تھے اگر تمہارے پاس کوئی حدیث صحیح ہو تو مجھے بتانا. ہو سکتا ہے میں نے کوئی فتویٰ دیا ہو، میرے پاس اس سلسلے میں حدیث نہ ہو، آپ کے پاس حدیث ہو، میرا فتویٰ اس حدیث کے مخالف ہو، آپ کے پاس سے حدیث آئے گی میں رجوع کر لوں گا. اور آج ہم کہتے نہیں، ہم سنیں گے نہیں، ہم بولیں گے نہیں. تو میرے بھائیو حق پھیلے گا کیسے؟ لوگوں تک پہنچے گا کیسے؟ اس لیے اپنا دل ذرا کشادہ رکھیے. جوش اور جذبات کو عقل کے پیچھے رکھیے. عقل آگے ہو، آپ کا جوش، آپ کا جذبہ، آپ کے جذبات پیچھے ہو. آپ کہنے والے کو کہنے تو دیجیے. آپ ریسلر ہیں، رنگ میں اترنے سے پہلے فیصلہ کیسے ہوگا؟ کیا آپ فاتح ہیں؟ آپ رنگ میں اتریے نا، رنگ میں اتریے، وہاں جا کر اپنے مقابل سے مقابلہ کیجیے. وہاں سمجھ میں آئے گا کہ ہاں آپ فاتح ہیں یا مفتوح. آپ مخالف کو بولنے کا موقع تو دیجیے. اگر وہ سچ کہے، حق ہے، اہلاً ہم قبول کرتے ہیں. اور اگر اس کی بات قرآن اور سنت کے ترازو پر، کسوٹی پر پوری نہ اترے تو ہم اس کو ثابت کریں کہ آپ غلط ہیں. میں آپ کے سامنے کہتا ہوں 2 اور 2 5 ہوتے ہیں. کون کہتا ہے کہ آپ قبول کیجئے؟ قبول مت کیجئے، لیکن اس کو آپ ثابت تو کیجئے کہ یہ غلط ہے. ہاں، آپ ایسا نہیں کہہ سکتے نا کہ ہاں دیکھ 2 اور 2 5 بولے گا تیرے منہ پہ باکس ماروں. ایسا نہیں ہوتا نا. میں کہتا ہوں 2 اور 2 5، آپ ثابت کیجئے کہ میں غلط ہوں. اب حساب لگائیے، کہیے دیکھیے 2 اور 2 3 اور 1 4 ہوئے، 5 نہیں ہو سکتے، 3 نہیں ہو سکتے. یہ ہوتا ہے حق، اور یہ ہوتا ہے حق کو قبول کرنے اور حق کو سمجھنے کا ایک معیار. امید ہے میری یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آئی. کوئی بھی بات ہو آپ کے سامنے، آپ جب تک دلیلوں کی روشنی میں اس بات کو نہ سمجھ لیں، اس بات کا حق ہونا یا باطل ہونا آپ کے لیے دلیلوں اور ثبوتوں کے ساتھ واضح نہ ہو جائے، تب تک آپ اسے نہ قبول کریں، نہ رد کریں، نہ بولنے والوں کو اس کے بولنے سے منع کریں. میں اگر آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ بیڑی، سگریٹ، تمباکو حرام ہو سکتا ہے، آپ کو کسی نے یہ سمجھایا ہو کہ حرام نہیں ہے بھائی، تو ٹھیک ہے، آپ مجھے بولنے تو دیجیے. آپ ابھی مت مانیے میری بات، آپ مجھے بولنے تو دیجیے کہ وہ حرام ہے. آپ میری دلیلیں تو سنیے، آپ میرے ثبوت، میرے پراووں پر نظر تو ڈالیے.
مضبوط ہیں، آپ ان کو رد کر سکتے رد کیجئے، رد نہیں کر سکتے قبول کیجئے. یہ ہوتی ہے عقل. اور جذبات نہیں، بولنا نہیں بیڑی سگریٹ حرام ہے کچھ. امید ہے میری باتیں آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی. اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو قرآن اور سنت کو سمجھنے کی اور سمجھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے منہج کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو حق ہمارے دل میں ہے اللہ عز و جل ہمیں یہ توفیق دے، یہ سعادت دے، قوت دے کہ ہم دوسروں تک بھی اس خیر کو پہنچا سکیں. اسلام یا حق کسی کی جاگیر نہیں، اس پر میرا نام تھوڑی لکھا ہوا ہے. اسلام پر یا حق پر میرا نام نہیں لکھا ہے. یہ پوری کائنات کے لیے آیا ہے، سب انسانوں سب جنوں کے لیے آیا ہے. اب جن کو اللہ نے نوازا ان کا فرض ہوتا ہے دوسروں تک پہنچائیں. اور اگر آپ کہیں نہیں آپ نہیں پہنچا سکتے تب تو آپ رکاوٹ بن رہے ہیں. اور جب آپ خود رکاوٹ بن رہے ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کے ذریعے اللہ عز و جل حق کو پھیلانے یا بڑھانے کا کام کیسے لے سکتا ہے. اس لیے رکاوٹ مت بنی، حق کو سمجھیے. کہ بات آپ کے پاس آتی ہے، کوئی کہتا ہے یہ بات قرآن کی ہے، آپ قرآن اٹھائیے نا. قرآن کوئی تجوری میں بند ہیرا تھوڑی ہے کہ ہم آپ کو دیکھنے نہیں دیں گے. وہ تو اللہ نے آپ کے لیے اتارا. جو پوچھو اللہ سے کیا اتارا، سمجھو اس کو اللہ نے کیوں اتارا. آپ اس کو تجوری میں بند کر کے کیوں رکھتے؟ اللہ نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑی اتارا تھا کہ آپ کی وفات ہو گئی قبر میں گیا قرآن. ایسا نہیں ہے نا. یہ قرآن آپ کے پاس ہے، اس کو سوچو نا، سمجھو نا اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی مگر سنت تو پوری کی پوری موجود ہے نا آپ کے پاس. آپ اس میں ڈھونڈو نا اپنی بات کو، اپنے مسئلے کو سمجھو نا. تو قرآن کریم یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو اصل حق کا معیار ہے، ضروری ہے کہ ہم اس پر غور کریں، اس کو سمجھیں. اور کبھی بھی اللہ کی یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آ جائے تو آمنا صدقنا، اپنا سر جھکا دیں بس. اللہ عز و جل نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو حق پر قائم رہنے کی دعوت دی، حق پر ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہنے کا حکم دیا اور حق بتا دیا. ایسا نہیں کہ نہیں بتایا، بتایا اس کے بعد کہا جمے رہو. مگر ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بعد دھیرے دھیرے کچھ غلط افکار، باطل نظریات امت اسلامیہ میں، ہم مسلمانوں کے درمیان آنے لگے. کیوں آنے لگے، کیسے آنے لگے، کیا اس کی وجوہات ہوئیں؟ اللہ نے چاہا تو ان باتوں پر میں آپ کے سامنے کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں. سب سے پہلے تو دیکھیے کہ اللہ عز و جل نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، جیسے کہ آپ نے پوری تقریر سنی ماشاءاللہ، اختلاف، تفرقے، ٹوٹ پھوٹ کی مذمت کی، اس سے منع کیا. اور ان تمام اسباب سے، طریقوں سے، ذرائع سے ہم کو روکا جو امت میں اختلاف، انتشار، افتراق کا سبب بنتے ہیں. قرآن کریم میں بہت سی آیتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی مبارک حدیثیں اسی معنی پر ہیں کہ ہمیں ایک امت، ایک جسم بن کر اتحاد، اتفاق، میل، محبت، پیار کے ساتھ رہنا ہے. انتشار، ٹوٹ پھوٹ، بکھراؤ، تفرقے اور اختلاف سے ہم کو اپنے آپ کو بچانا ہے. کچھ آیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. 4 پارہ سورہ آل عمران، اللہ عز و جل فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
ان لوگوں کی طرح نہ بننا جو تفرقے میں پڑ گئے، جن کی صفیں بکھر گئیں، جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے، جن کے دلوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا، ان کی طرح ہرگز نہ بننا۔ حالانکہ ان کے پاس اللہ عز و جل کی طرف سے واضح دلیلیں، ہدایت کی باتیں، حق سب آ چکا تھا، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے اختلاف کیا، انتشار میں پڑے، افتراق میں پڑے، اس لیے ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور یہ عذاب اس دن ہوگا جس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے اور بہت سے چہروں پر سیاہی چھا رہی ہوگی۔ اب جن چہروں پر سیاہی چھا رہی ہوگی تو ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا۔ دیکھیے بات چل رہی تھی اتحاد کی، اتفاق کی، میل محبت کی، اختلاف نہ کرنے کی، افتراق نہ کرنے کی، انتشار میں نہ پڑنے کی بات یہ تھی، ٹاپک یہ تھا۔ لیکن جب ان کو عذاب دیا جائے گا تو اللہ عز و جل فرمائے گا اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا۔ ٹاپک کیا ہے؟ اتحاد، اختلاف سے بچاؤ، انتشار سے دوری، یہ ٹاپک ہے۔ اور جب سزا دی جا رہی ہے تو کیا کہا جا رہا ہے؟ اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا، یعنی اللہ کے احکام کا انکار کیا۔ اللہ نے تم کو حکم دیا تھا نا ایک رہنا، جدا جدا نہ ہونا، اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا، لیکن تم نے اللہ کی بات نہ مانی، اس کا کفر کیا، تو اب اپنے کفر کے سبب اس عذاب کو چکھو۔ اور وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ تو انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ عز و جل کی رحمتوں میں ہوں گے۔ دوسری آیت سورہ انعام کی آیت ہے، 8واں پارہ سورہ انعام۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر لیے، ہم خاندان کے اعتبار سے تو الگ ہیں، علاقے، رنگ اور نسل کے اعتبار سے الگ ہیں، لیکن ہم کو جس چیز نے ایک لڑی میں پرویا ہے وہ ہمارا دین ہی تو ہے۔ آپ یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں، میں یہاں ہوں، ہمارا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ ایک اسلام کا ہی تو رشتہ ہے، دین کا ہی تو رشتہ ہے۔ اور کون سا رشتہ ہے؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کھڑے ہو کر کہیں گے شیخ میں آپ کا بھتیجا ہوں، میں آپ کا بھانجا ہوں، میں آپ کا چچا ہوں، میں آپ کون؟ کتنے لوگ ہیں؟ تو کس چیز نے مجھ کو اور آپ کو جوڑا ہے؟ دین ہی نے تو جوڑا نا۔ اور جب دین ہی نہ رہے تو بچا کیا؟ کوئی رشتہ داری نہیں بچتی اگر دین نہ بچے۔ تو اللہ عز و جل فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد یہ الگ الگ جماعتوں میں، گروہوں میں بٹ گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کا معاملہ تو اللہ کے حوالے ہے، اور جب یہ اللہ کے پاس پہنچیں گے جو بھی یہ کرتے تھے، یعنی اختلاف، انتشار، امت میں تفرقہ، اللہ عز و جل انہیں اچھی طرح سے ان کی ساری کرتوتوں کی خبر دے گا۔ اس سے آپ اس اندازے پر پہنچے ہوں گے، اس نتیجے پر پہنچے ہوں گے کہ ہم سب مسلمانوں کا دین ایک ہے۔ اب جب ہمارا دین ایک، ہمارا رب ایک، ہمارا معبود ایک، ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک، ہمارا منہج ایک، جب سب ایک ہے تو واجب تھا کہ یہ امت بھی ایک ہوتی، واجب تھا کہ یہ امت بھی ایک ہوتی، جیسے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے 18واں پارہ سورہ مومنون، وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، بے شک تمہاری یہ امت تو ایک ہی امت ہے، اس میں ٹوٹ پھوٹ کو قبول نہیں کیا جا سکتا، اس میں اختلاف، دوری، جدائی، بکھراؤ کو گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ بے شک آپ، تمہاری یہ امت ایک ہی امت ہے،
اور میں ہی یعنی اکیلا اللہ عز و جل ہی ہمارا رب ہے، لہٰذا اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ لیکن ان لوگوں نے اپنے معاملات کو، اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کاٹ کر رکھ دیا، لہٰذا یہ خود بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کٹ گئے، اور حال ہی ہو گیا کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر شخص اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے اور دین کے جس حصے کو اس نے لے لیا اسی پر وہ اتراتا ہے، خوش ہو رہا ہے، سمجھتا ہے جو میری سمجھ، جو میرے پاس ہے، جو کچھ بھی ہے، جو میں مانتا ہوں، جو میں کرتا ہوں، یہی حق ہے، ہم حق پر ہے، بقیہ سب باطل پر ہے، بقیہ سب غلط ہے۔ اللہ عز و جل نے ہم کو بھی اور ہم سے پہلے والوں کو بھی دین پر باقی رہنے، دین پر ثابت رہنے، اس دین کو پھیلانے اور اس دین کو قائم کرنے کا حکم دیا۔ یہ وہی دین ہے جسے اللہ عز و جل نے اپنے انبیاء پر نازل کیا۔ یہ بھی بتایا کہ دیکھو اس دین کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا، اور یہ بھی بتایا کہ لوگ جب بھی اختلاف کا شکار ہوں گے تو یہ نا انصافی اور جذبات میں غلط طریقے سے بہنے کی وجہ سے ہوگا۔ جب بھی لوگ دین میں اختلاف کا، بکھراؤ کا شکار ہوں گے تو اس کا سبب ہوگا کہ انہوں نے عدل کا دامن، انصاف کا دامن چھوڑا ہوگا، اپنی عقل کو پیچھے، جذبات کو آگے کیا ہوگا، تو نا انصافی اور جذبات کی غلط راہ میں بہنے کی وجہ سے ایسے حادثات کا شکار ہوں گے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے 25واں پارہ سورہ شورى، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم۔ اللہ عز و جل نے آپ کو بھی اسی دین کی توفیق دی، اسی دین کو، اسی قانون کو آپ کے لیے مشروع کیا جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، جس کا حکم اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور اسی کا حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیا تھا کہ اسی دین کو تم قائم کرنا، تفرقے میں، انتشار میں نہ پڑنا۔ اب آپ جس بات کی دعوت دیتے ہیں مشرکوں کو یہ بات بہت ناگوار لگتی ہے۔ کون سی بات؟ اتحاد کی بات، اتفاق کی بات۔ تو مشرک کبھی نہیں چاہتے کہ یہ امت ایک ہو سکے، مشرک کبھی پسند نہیں کرتے کہ امت کی صفوں میں اتحاد ہو، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہم اور آپ مل جائیں، ہمارے دل ایک ہو جائیں، ہماری خواہشات، ہماری ضروریات سب کچھ ایک ہو جائے، ہرگز وہ یہ نہیں چاہیں گے، لہٰذا ان کو آپ کی بات بہت زیادہ ناگوار گزرتی ہے۔ اور اللہ عز و جل کا حال تو یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور جو خود اللہ کی طرف پلٹتا ہے اللہ عز و جل ضرور بضرور اسے ہدایت دیتا ہے۔ ان لوگوں نے جنہوں نے بھی اختلاف کیا، اپنے دین کے ٹکڑے کیے، دراصل ان کے پاس علم آ چکا تھا، ان کو معلوم تھا حق کیا ہے، خیر کس میں ہے، باطل کیا ہے، شر کس میں ہے، ان کو معلوم تھا، لیکن صرف عدل کا دامن چھوڑنے کی وجہ سے، ناانصافی کی وجہ سے، جذبات کی راہ میں بہہ کر اپنے باپ دادا کی رسم و رواج کو پریفرنس، ترجیح دینے کی وجہ سے یہ اختلاف میں پڑے اور حق کا دامن ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اب یہ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث یا اللہ عز و جل کے فرامین کی روشنی ہے، یہ باتیں امت کے ہر فرد کے سامنے ہیں، لیکن آخر وجہ کیا بنی کہ اسلام میں فرقوں کا وجود ہوا، غلط افکار، باطل نظریات آخر کیسے وجود میں آئے، اور مسلمانوں کے درمیان یہ جو فرقے کا کھیل ہے، یہ کھیل کیسے اور کب شروع ہوا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمام کے تمام صحابہ کرام ایک ہی منہج پر تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی صحابہ کرام کا منہج ایک ہی تھا. لیکن کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مسلمانوں کی شان و شوکت، مسلمانوں کا عروج، مسلمانوں کی فتوحات، مسلمانوں کی قوت، مسلمانوں کا اتحاد اتفاق، یہ کافروں پر مشرکوں پر ہمیشہ ناگوار گزرتا ہے. تو انہوں نے اس کے لیے چالیں چلی. انہوں نے اس کے لیے چالیں چلی. چال یہ تھی کہ اہل بیت کی محبت کا دم بھرا جائے. ہر محاذ پر جب ناکامی ہاتھ لگی تو جذبات کا محاذ ایسا تھا کہ جہاں انسان ضرور بضرور بلیک میل ہو ہی جاتا ہے. جب ہر طرف سے وہ ہار گئے، یہ مسلمان نہ شراب میں بکتا ہے، نہ شباب میں بکتا ہے، نہ کوئی اور چیز اس کو توڑ سکتی ہے. کیا توڑ سکتا ہے ایک مسلمان کو؟ جذبات. کیسے کھیلا گیا ہمارے ساتھ؟ یہ بتایا گیا کہ اہل بیت کی محبت ہمارے دین کا حصہ ہے. ہم نے کہا ہے اہل بیت کا درجہ بہت اونچا ہے. ہم نے کہا ہے. تو اب بات آئی کہ پھر خلیفہ اہل بیت میں سے کیوں نہیں؟ جب ان کی محبت آپ کے دین کا حصہ، جب ان کی عزت آپ کے ایمان کا حصہ، ان کی ساری اچھائیوں کو ماننا آپ کے ایمان کا حصہ، آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری کی بنیاد پر اونچے ہیں، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ خلیفہ اہل بیت میں سے کیوں نہیں؟ ابو بکر کو کیوں خلیفہ بنایا گیا؟ پھر عمر کو کیوں بنایا گیا؟ پھر عثمان کو کیوں بنایا گیا؟ عباس موجود، عباس کی وفات ہو گئی، علی موجود، تو آخر آپ نے ان لوگوں کو خلیفہ کیوں بنایا؟ بات کھٹک گئی. جذبات. اب یہاں پر ہم یہ سوچنا بھول گئے کہ ابو بکر عمر عثمان اس کے لائق تھے، عباس علی اس کے لائق نہیں تھے. آپ کو شاید میری بات سمجھ میں نہ آئے. ایک آدمی اگر بہت اچھا ہوتا ہے، بہت اچھا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہر فیلڈ میں اچھا ہے. ایک آدمی بہت اچھا ڈاکٹر ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اچھا پلمبر بھی ہوگا؟ ایسا نہیں. ایک آدمی اچھا انجینئر ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اچھا لائر بھی ہوگا؟ جی نہیں. ایک آدمی اچھا عالم ہے تو اس کا کیا مطلب اچھا بزنس مین بھی ہوگا؟ جی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس یا آپ کے داماد علی، یقیناً ان سے محبت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یقیناً ہے. ان کا رتبہ، ان کا درجہ، یقیناً ہم ساری باتیں مانتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ ان کو خلافت بھی ابو بکر عمر اور عثمان سے پہلے دے دی جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. ہر کام کے کرنے والے ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کے لیے جن لوگوں کو چنا گیا، یقیناً یہ چناؤ تو اللہ عز و جل کی طرف سے تھا کہ جن لوگوں کے ناموں پر صحابہ کرام کے درمیان اتفاق ہوا. لیکن جذبات، لوگوں کو جو کم علم ہوتے ہیں نا، ان کو دلیلیں نہیں سمجھ میں آتی، ان کو جذبات سمجھ میں آتے ہیں. آپ ان سے کہیں یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ اللہ کا حق مارنا ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن آپ مجھ سے کہیں اس نے تیرے باپ کو گالی دی، دیکھیے آپ لڑ لے گا. اللہ کو گالی دے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو، لیکن آپ ان کے دادا یا باپ میں سے کسی کو گالی دو، دیکھیے وہ آپ سے لڑ لیں گے. یہ جذبات ہوتے ہیں. اب اسی کے نام پر سب سے پہلی جو بدعت شروع ہوئی وہ شیعوں کی تھی. بات کیا تھی؟ چھوٹی سی تھی کہ علی کا درجہ اونچا ہے. جی ہاں ہے، لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ اونچا درجہ ہو تو وہ خلافت کے بھی حقدار ہو گئے؟ سب سے بڑی چیز نہیں. اونچا درجہ ہونا الگ ہے. آپ میں سے کوئی آدمی اگر مسجد میں آئے، 80 سال کا ہو، اور کہیں اس مسجد میں سب سے بڑی عمر کا میں ہوں تو میں ہی نماز پڑھاؤں گا؟ کیا اس سے نہیں ہوتا. آپ کہیں نہیں ماشاء اللہ بزرگ ہیں، آپ کا احترام اپنی جگہ، آپ یہاں تشریف رکھیے، ہم آپ کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم آپ کو پانی پلاتے ہیں، آپ کے پیر دباتے ہیں، سب کریں.
لیکن نماز پڑھانے کے لیے کچھ اور کوالٹیز چاہیے نا، تو وہ کوالٹیز دوسرے بندے میں ہیں۔ تو جو کوالٹیز خلیفہ ہونے کے لیے چاہیے تھی وہ کوالٹیز ابو بکر میں تھی، عمر میں تھی، عثمان میں تھی۔ لیکن جہاں انسان جذبات کو اپنا مالک بنا لیتا ہے وہاں باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی لیے آپ امت کو جاہل رکھیے۔ آپ کو اگر حکومت کرنا ہے نا تو لوگوں کو جاہل رکھیے، آپ ان کو علم مت دیجیے۔ جیسے جیسے ان میں علم آتا جائے گا آپ کی حکومت کمزور ہوتی جائے گی، کیونکہ آپ جاہلوں کے سردار ہیں نا۔ اندھیر نگری ہے تو چوپٹ راج۔ جب آپ کی عوام علم حاصل کرے گی تو آپ کی بنیادیں کم ہوتی چلی جائیں گی، لہٰذا لوگوں کو جاہل رکھیے۔ تو سب سے پہلا فتنہ جو اٹھا وہ انہی جذبات کے سہارے اٹھا، اور انہی جذبات کے سہارے اس فتنے نے وہ کام کیا، عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا کام۔ وہاں سے امت جو ٹوٹی ہے، تو اب جب تک اللہ ایک نہیں کرے گا ایک تو نہیں ہو سکتی۔ یہ فتنہ تھا شیعیت کا فتنہ، شیعوں کا فتنہ، سب سے بڑا، سب سے خطرناک اور سب سے زیادہ زہریلا، آپ کی صفوں کے اندر گھس کر آپ کو تکلیف پہنچانے والا فتنہ تھا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں کیا ہوا؟ ایک دوسری بدعت شروع ہو گئی، اور وہ تھی ناصبیہ کی بدعت، نواسب۔ آپ اٹھے علی کی فضیلت کو لے کر، تو علی اکیلے تھوڑی ہیں، ہم اٹھیں گے دوسروں کی فضیلت کو لے کر۔ آپ نے کہا تم غلط، ہم نے کہا تم غلط۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی کا کچھ نہیں بگڑا، ہمارا بگڑ گیا۔ انہوں نے کہا ابو بکر، عمر، عثمان غلط، ان لوگوں نے کہا ابو بکر، عمر، عثمان صحیح، تم غلط۔ یہ بدعت جو اٹھی، کیوں اٹھی؟ شیعوں کے مقابلے میں اٹھی۔ شیعوں نے جب یہ نعرہ دیا کہ علی اکیلے ہی حقدار ہیں، تو ہم میں سے کچھ لوگ اٹھے اور کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ علی اکیلے تھوڑی حقدار ہیں، علی سے زیادہ حق رکھنے والے دوسرے لوگ بھی ہیں۔ تو اب شروعات تو ٹھیک تھی کہ ان کا جواب دینے کے لیے اٹھے، لیکن بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں یہ ہوا کہ اب انہوں نے علی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ جیسے تم نے ابو بکر، عمر، عثمان کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، تو اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ ابو بکر، عمر، عثمان کو تسلیم کیا، علی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ بدعت کا مقابلہ بدعت سے ہوا، دونوں ختم ہوئے۔ لیکن یہ سوچ، یہ فکر آج بھی موجود۔ اس کے بعد ہم تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں۔ ایک تیسری بدعت شروع ہوئی خارجیوں کی۔ انہوں نے کہا تم بھی غلط، تم بھی غلط ہم سے۔ کالی غلط، معاویہ غلط، پھر کون؟ ہم سے۔ تیسرے ہوئے کالی کیوں غلط؟ کہا اس لیے کہ انہوں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے۔ اچھا معاویہ کیوں غلط؟ تو کہا علی کے خلاف تلوار اٹھائی، دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھائی، دونوں غلط۔ ہم صحیح، اچھا بھائی ہم صحیح، ٹھیک ہے، ہم بھی تمہارے خلاف تلوار اٹھائی، اب کون سے؟ بدعت کے مقابلے میں بدعت، خرافات کے مقابلے میں خرافات۔ اگر ہاتھ پر زخم لگ جائے تو زخم کا علاج کیا جاتا ہے، دوسرے ہاتھ پر زخم تھوڑی لگایا جاتا ہے کہ ایکویل ہو جائے گا، اس تھوڑی ہوتا ہے۔ شیعوں کی بدعت کے مقابلے میں اس کا مقابلہ سنت سے کرنا چاہیے تھا، اور ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ، جب تک دم ہے کرتے رہیں۔ لیکن ہوا کیا؟ جذبات۔ تم ابو بکر، عمر، عثمان کو برا بولتے ہو، ہم علی کو برا بولتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں، جذبات۔ تم دونوں نے آپس میں لڑا، اب تم دونوں غلط، ہم سے۔ خوارج، یہ فکر بھی آج بھی موجود ہے۔ مسلمان حاکموں کو برا کہو، مسلمان عالموں کو برا کہو، کیا ہے یہ؟ علماء کو برا کہنا، مسلمان حکمرانوں کو برا کہنا، مسلمانوں کی خدمت کرنے والوں کو برا کہنا، یہ خارجی لوگ، فکر وہاں سے آئی۔ دھیرے دھیرے دنیا اور آگے بڑھتی چلی گئی۔ اس کے بعد ایک اور فرقہ آیا۔ بات یہ ہوئی کہ اگر کوئی آدمی کبیرہ گناہ کرے تو وہ کافر۔ ہم نے تو نہیں کہا، انہوں نے کہا، خارجیوں نے۔ تو ان کے مقابلے میں ایک دوسرا گروہ آ گیا، کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، جو آدمی بڑا گناہ کرے وہ کافر نہیں ہوگا، لیکن وہ دو میں سے ایک منزلے میں ہوگا۔ عجیب و غریب خیالات، سیدھی سیدھی بات، آدمی جب تک کفر نہ کرے گا پھر نہیں ہوگا، بات ختم۔ لیکن نہیں،
کیونکہ ان کو آگے اپنی منزل تک پہنچنا تھا. انہیں تمام صحابہ کرام کو یا کم از کم علی اور معاویہ کا ساتھ دینے والے صحابہ کرام کو کافر قرار دینا تھا. تو اس کے لیے کیا تھا؟ اس کے لیے یہ تھا کہ دونوں نے یا دونوں کے ساتھ جو لوگ تھے آپس میں دوسرے کے مقابلے میں آئے، اس لیے وہ سب کافر ہوئے. نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اب ان کے سامنے بعد میں جو لوگ آئے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، وہ بھی ویسے ہی جاہل. انہوں نے کہا نہیں ہم سب کو کافر نہیں کہہ سکتے. اچھا تو کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے وہ ایک مرتبے میں ہیں، کفر اور ایمان کے درمیان ایک مرتبے میں ہیں. اچھا ٹھیک ہے، کفر اور ایمان کے درمیان ایک مرتبے میں ہیں، تو آخرت میں ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ کہاں جہنم میں جائیں گے. پھر بات کیا ہوا؟ جہالت کا مقابلہ جب جہالت سے ہوا تو ایسے ہی سب خرافات، بے سرپیر کی باتیں اور ان باتوں کو لے کر بڑے بڑے عقیدے والے لوگ یا بڑے بڑے فرقے وجود میں آتے چلے گئے. پھر اور آگے بڑھتے ہیں. تابعین کے زمانے کے آخر میں ایک نیا فتنہ آیا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق ہے. وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ قرآن اگر اللہ کا کلام مانیں گے تو کلام تو بات، کلام یعنی بات. اب کیا اللہ بات کرتا ہے؟ بات سمجھ نہیں آئی ان کے، کیونکہ قرآن اور سنت کی سمجھ تو تھی نہیں. کہنے نہیں اللہ بات نہیں کرتا، اگر اللہ بات کرے گا تو ہم بھی تو بات کرتے ہیں، تو اللہ ہمارے جیسے ایکویل ہو گیا کیا؟ تو کہا نہیں اللہ بات نہیں کرتا. حالانکہ تھوڑی سی عقل ہوتی تو بات کرنے والا گونگے کے مقابلے میں تو اونچا ہے کہ نہیں ہے؟ بات کرنے والا گونگے کے مقابلے میں اونچا ہے کہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے اپنی جہالت سے کیا کیا؟ اللہ کو مخلوق سے نیچے کر دیا. انہوں نے کہا اللہ بات نہیں کر سکتا، اللہ بات کرے گا تو مخلوق کے مشابہ ہو جائے گا. اب ان بیوقوفوں کو اتنا سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر اللہ بات کرے گا تو کم از کم مخلوق کے مقابلے میں تو رہے گا. یہاں تو بات نہیں کرے گا تو اللہ گونگا ہو جائے گا، مخلوق اوپر ہو جائے گی. نعوذ باللہ، کیا خرافات. بھائی اللہ نے کہا اللہ کا کلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کا کلام، بات ختم تھی. کیا ضرورت تھی آپ کو کہ اللہ بات کرتا ہے، اللہ بات نہیں کرتا، اللہ بات نہیں کرتا، بات کرے گا تو مخلوق کی طرف. یہاں نیا فتنہ شروع ہو گیا کہ قرآن نعوذ باللہ مخلوق ہے. حالانکہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، لیکن فتنہ شروع ہوا عقل کی وجہ سے، جذبات کی وجہ سے. پھر اس کے بعد آگے بات بڑھی تو اب اللہ کا ایک ہی تو صفت ہے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا. اللہ کی تو بہت سی صفتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہنستا بھی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر اترتا بھی ہے. جو انہوں نے کہا اچھا اللہ دیکھتا ہے سنتا ہے، ہم بھی دیکھتے سنتے ہیں تو اللہ ہمارے برابر ہوا، لہٰذا چلو اللہ نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے. کہا کیوں بھائی؟ کہا اس لیے کہ اگر ہم کہیں گے اللہ دیکھتا ہے اللہ سنتا ہے تو میں بھی دیکھتا ہوں میں بھی سنتا ہوں تو اللہ میرے برابر ہو گیا. حالانکہ اب اللہ نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے تو اللہ بہرا گونگا ہوگا تو اور خراب بات ہوگی. تھوڑی سی عقل لڑاتے تو ان کے سمجھ میں آتا کہ میں دیکھتا ہوں اللہ نہیں دیکھتا تو میں اچھا ہوا نا، میں سنتا ہوں اللہ نہیں سنتا تو میں اچھا ہوا. لیکن جہاں جہالت آتی ہے نا وہاں وہ جہالت مزید جہالت در جہالت، ظلمات بعضها فوق بعض. ہونا ہی چاہیے تھا کہ نہیں اللہ نے کہا اللہ دیکھتا ہے تو اللہ دیکھتا ہے، اللہ نے کہا اللہ سنتا ہے تو اللہ سنتا ہے. اس میں میری اور آپ کی برابری کہاں سے آ گئی؟ اس میں اللہ کی اور مخلوق کی برابری کہاں سے آ گئی؟ اللہ عز و جل کی شان کے جیسے لائق ہے ویسے وہ سنتا ہے، جیسے اللہ عز و جل کی شان کے لائق ہے ویسے وہ دیکھتا ہے. بس بات ختم تھی. لیکن جب ہم نے یہ سمجھا کہ نہیں اپنی عقل، جذبات، قرآن اور سنت کو ہم نے پیچھے کیا تو یہ خرافات شروع ہونے لگی. اور اس کے بعد پھر آگے اور بڑی بات تو کہا کہ اللہ عرش پر مستوی. ہم نے کہا اللہ عرش پر بلند ہے کیونکہ اللہ تو سب سے بلند ہے. اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، فوق اوپر. کہا نہیں استوا کا مطلب ہوتا ہے استولا، قبضہ کرنا. تو ہم نے کہا قبضہ کرنا تو وہاں ہوتا ہے جہاں لڑائی ہو. تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ اللہ سے پہلے کوئی اور تھا یا اللہ کے ساتھ کوئی اور تھا، دونوں کی لڑائی ہوئی، اس کے بعد اللہ کا قبضہ ہوا. کیا ہوا اس میں؟ ان سب معاملات میں انسان جیسے جیسے شریعت کے دائرے سے نکلتا چلا گیا، قرآن اور سنت کے دائرے سے وہ نکلتا چلا گیا، اپنی عقل کو، اپنے جذبات کو، اپنے خواہشات کو آگے کرتا چلا گیا، ویسے ویسے ان تمام باطل افکار اور نظریات کو وجود ملتا گیا، پذیرائی ملتی گئی، اور لوگوں کے ذہنوں میں، دل و دماغ میں یہ چیزیں جڑ پکڑتی چلی گئیں. اب اس کے بعد آگے ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا
فتوحات ہوئی، ہماری فتوحات رشیا کے آگے بڑھ گئی، فرانس تک ہم پہنچ گئے. تو یہ جو یونان ہے، یونانی تہذیب ایک بہت بڑی تہذیب ہے، تھی، اب تو ختم ہوئی. اب تو یونان کے نام سے ایک چھوٹا سا ملک گریس ہے، ورنہ یونانی تہذیب بہت بڑی مشہور تہذیب تھی. وہاں کا کلچر یا وہاں کی تہذیب میں کیا تھا؟ کفر تھا، الحاد تھا، ننگا پن تھا، گندگی تھی، خباثت، یہی سب تھا. ان کی کتابیں آئیں، ہم نے ان کے ترجمے کیے، ہم نے ان کے ترجمے کیے، ترجمے کر کے ہم نے عوام میں ان کو بانٹ دیا. ہم کیوں روکتے ہیں آپ کو؟ ہم کیوں کہتے ہیں آپ سے کہ آپ کسی بدعتی کی کتاب نہ پڑھیں؟ کیوں آپ کو روکتے ہیں؟ ہمارا کوئی فائدہ نہیں، آپ کا فائدہ ہے. ہمارا کوئی فائدہ نہیں، فائدہ آپ کا ہے. آپ بدعتیوں کی کتابیں پڑھیں گے، آپ کو کیا پتہ چلے گا کیا حق ہے کیا باطل؟ آپ کو اس کو تو حق سمجھ کر قبول کرتے چلے جائیں گے. ہم آپ سے کیوں کہتے ہیں کہ قادیانیوں کی بات مت سنو، ان کی بات مت کرو، ان کی کتاب میں کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کا ذہن کچا ہے، آپ کو نہیں معلوم. آپ اس کی لکھی گئی بات کو ہو سکتا ہے لاجیکلی صحیح سمجھیں اور وہ بات آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے اور آپ بھی ادھر کو نکل جائیں. تو یونانیوں کی کتابوں کے ترجمے ہوئے، ترجمے کر کے عوام میں ڈسٹریبیوشن ہو گیا. بات آگے بڑھ گئی، مسلمانوں میں یونانی تہذیب کا اثر آنے لگ گیا، شراب کی طرف، شباب کی طرف. جو کلچر ایک عجیب سا ہے، مرد مرد والا کلچر یا عورت عورت والا کلچر، ساری خرافات جو تھی، یہ ساری خرافات دھیرے 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 مردوں میں، مسلمانوں میں آنے لگی. کہاں سے آئی؟ یونانی کلچر سے، یونانی کتابوں کے ترجمے سے چل رہا ہے. پھر دھیرے دھیرے آگے اور بات بڑھی، تو آگے چل کر ابو علی الجبائی، یہ معتزلیوں کے امام ہیں. پھر ان کے بعد معتزلہ، یہ اور اس طرح کے کئی لوگ آتے چلے گئے. اور پھر کچھ لوگ آئے سن 333 ہجری میں، ابو الحسن ماتریدی، ابو منصور ماتریدی. اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ ادھر سے کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے کچھ جمع کیا، ایک اچار بنایا عقیدے کا اور لوگوں کے سامنے پروس دیا. لوگوں نے ان چیزوں کو اپنی جہالت کے ساتھ قبول کر دیا، اور یہ ساری ایک ایک کر کے جو میں نے خرافات آپ کے سامنے رکھی ہیں، لوگوں کے عقیدے کا یہ حصہ بنتی چلی گئی. اب آخری بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ کہ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ان باتوں سے ڈرایا اور خبردار کیا تھا، آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا تھا: من یعش منکم بعدی فسیر اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعہ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے، یقیناً وہ بہت سے اختلافات دیکھیں گے. ان اختلافات میں راہ نجات کدھر ہے؟ ان مسائل کا حل کدھر ملے گا؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. تو ایسی صورت میں میری سنت کو اور خلفاء راشدین ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کو، ان کے طور طریق اور منہج کو لازم پکڑ لینا. نئی ایجادات، نئے اقوال کے پیچھے نہ جانا. جو بھی باتیں قرآن اور سنت یہ صحابہ کرام کے دور کے بعد آئیں گی، یقیناً وہ نئی اور بدعتی باتیں ہوں گی، اور بدعت کا نتیجہ گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم میں ڈھکیلنے والی ہے. اب آئیے ہم یہ دیکھیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ عز و جل نے بھی گمراہی یا اختلافات یا انتشار یا نئی نئی باتوں کو قبول کرنے کے نتائج سے ہمیں ڈرایا، خبردار کیا، آگاہ کیا، تو آخر کیا وجوہات ہوئی کہ امت نے ان باطل افکار اور نظریات کو قبول کیا؟ کافی اسباب ہیں، جن میں سب سے پہلا سبب ہے اللہ عز و جل کی کتاب کو ہم نے چھوڑ دیا. وہ جو قرآن ہے نا، یہ تبرک کی کتاب. بس جب ہمارے گھر سے بیٹی ودا ہوگی تو اس کے سر پر، اس کے سائے میں سے ودا ہوگی. بس کوئی مر جائے گا نا تو ہم سورہ یاسین پڑھیں گے. بس یہ قرآن ہے. یا اس کے علاوہ ہم تعویذ بنا کر اس کو گھول کر پی جائیں گے یا گلے میں لٹکا لیں گے. یہ ہے. اس کے علاوہ تو قرآن کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہے.
نہ اس کو پڑھنا ہے، نہ اس کو سمجھنا ہے، نہ اس میں غور کرنا ہے۔ اللہ ہم سے مخاطب ہے، کیا کیوں کہہ رہا ہے، ان ساری باتوں سے ایک مسلمان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بس گھر میں جزدار کا قرآن لپٹا ہوا ہے، اس کو نہیں معلوم کیا ہے، اس کو یہ نہیں معلوم کس زبان میں ہے وہ قرآن کیا ہے۔ تو قرآن کریم سے دوری اس کا سب سے پہلا سبب ہے۔ دوسرا سبب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دوری۔ جس قوم نے اللہ کی کتاب ہی کو چھوڑ رکھا ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کون سی حیثیت دینے والی تھی؟ حالانکہ اللہ عز و جل تو صاف صاف فرماتا ہے قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ آپ اسے کہہ دیجئے کہ اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیجئے، اگر یہ رخ موڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی اس میں انجام کی سے خبردار کیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ تیسرا سبب ہے خود اللہ عز و جل پر ہم نے بھروسہ نہیں کیا، نہ اس سے دعائیں مانگی کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، نہ کسی بھی معاملے میں اللہ کی طرف رجوع ہوئے، نہ کسی بھی معاملے میں اللہ عز و جل پر ہم نے بھروسہ رکھا۔ یہ تیسرا سبب بنا۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو اللہ عز و جل کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے تو صراط مستقیم پر یقیناً اس کو چلایا جاتا ہے، صراط مستقیم کی طرف اس کو ہدایت دی جاتی ہے۔ چوتھا سبب توحید کو چھوڑ دینا، توحید کو چھوڑ دینا۔ اور توحید کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اولاد چاہیے تو فلاں بابا دے دیں گے، رزق چاہیے تو فلاں بابا دے دیں گے، دشمن پر فتح چاہیے تو فلاں بابا دے دیں گے، یہ یہاں پر تعویذ باندھ لو دشمنوں سے حفاظت ہو جائے گی، بچہ پیدا ہوا گورا خوبصورت ہے، اس کی پیشانی پر کالا ٹیکا لگا دو نظر نہیں لگے گی، اس کے تلوے پر ایک کالا ٹیکا لگا دو بچہ بیمار نہیں ہوگا، نظر بد لگ گئی ہے اس کے سر پر سے جھاڑو پھیر دو نظر اتر جائے گی۔ جب یہی سب ہے تو توحید کی ضرورت ہی کیا باقی رہ گئی؟ تو توحید یہ چوتھا سبب ہے کہ توحید کو ترک کرنے، توحید میں کوتاہی برتنے کی وجہ سے یہ ساری برائیوں اور خرافات کو جگہ ملی۔ پانچواں سبب قرآن اور سنت کو صحیح طور سے نہ سمجھنا۔ اب آج تو ایسے بھی لوگ ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے، اللہ ان کو اور ہم کو ہدایت دے، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے سنت کی ضرورت نہیں۔ کیوں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ضرورت نہیں؟ کیوں؟ وہ تو کہتے ہیں سنت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو کچھ حیثیت ہے وہ قرآن کی ہے۔ اب اگر یہ سوال کیا جائے کہ پھر قرآن کی کون سی حیثیت باقی رہتی ہے اگر سنت باقی نہ رہے؟ کیونکہ قرآن میرے اوپر تو نہیں اترا، اللہ نے مجھ سے تو کہا نہیں لے قرآن پڑھ اس پر عمل کر، اور آپ میں سے کسی کے بھی پاس اللہ کا پیغام تو آیا نہیں۔ اب قرآن جس پر اترا ہم اس قرآن کو تو لے اور کہ نہیں تو نہیں چاہیے ہم کو، ایسے کیسے کام چلے گا؟ قرآن جس پر اترا اس پر یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ لوگوں کو قرآن دے تو قرآن کو سمجھنا سکھائے، قرآن پر عمل کرنا سکھائے۔ اب آپ یہ کہ نہیں ہم کو قرآن چاہیے، ہم کو آپ نہیں چاہیے، آپ کی سیرت نہیں چاہیے، آپ کا کردار نہیں چاہیے، آپ کی بات نہیں چاہیے، آپ کا علم نہیں چاہیے، آپ کا عمل نہیں چاہیے، تو پھر قرآن کیوں چاہیے آپ کو؟ آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ میں یہاں کھڑا ہوں، اگر میں انکار کر دوں کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، اگر ہے تو ثابت کر کے بتاؤ۔ آپ کیسے ثابت کریں گے؟ ہے کوئی ثبوت تو دیجیے، ورنہ تو پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ نہیں۔ ثبوت کے لیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت پڑے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے، اور یہ جب تک عقیدہ نہیں بنے گا تب تک ثابت نہیں کریں گے۔ میں عقیدے ہی کو ماننے سے انکار کرتا ہوں، ثابت کر کے بتاؤ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یہ کہہ کر ہم ٹکراتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہم کو ضرورت نہیں، قرآن ہمارے لیے کافی ہے، تو ہم تو اس بات کو قرآن ہی کو ٹکرا سکتے ہیں نا۔ تو قرآن کی ہم کو کیا ضرورت ہے؟ ہم کو کیسے پتہ چلے گا قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے مجھ سے مخاطب کر کے یہ بات کی؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی سیرت، آپ کی شخصیت کو بیچ میں نہ رکھا جائے، قرآن کریم کو حاصل کرنا، سمجھنے کا کوئی طریقہ نہیں نکلتا۔
اب ہوا یہ کہ ہم نے کیا کیا کہ آپ کو اگر عربی آتی ہے تو آپ قرآن سمجھ سکتے ہیں، لوگوں کے دماغ ایسے خراب کیے اور اسی بہانے ان کو ہم نے حدیث سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور کر دیا. اور یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ، بڑے نام ہیں ان لوگوں کے، ان کے نماز کا کوئی تصور نہیں ہے، بیٹھے رہتے ہیں اپنے گھروں میں، نماز نہیں پڑھتے. کیوں؟ قرآن میں کہاں نماز پڑھو 4 رکعت والی 2 رکعت والی؟ نہیں ہے نا، نماز نہیں پڑھتے. عورتوں کے پردے کا کوئی تصور نہیں ہے، قرآن میں کہا ہے چہرے کا پردہ کرو، ایسا ہے کیا؟ نہیں، عورت پردہ نہیں، کیا نہیں. اور ایسے لوگ اپنے آپ کو مسلمانوں کا پیشوا بھی سمجھتے ہیں. اگر ہم ان کے خلاف بات کریں تو آپ جذبات میں لڑنے مارنے پر تیار ہو جائیں. لڑنا مارنا نہیں ہے، ہماری بات غلط ہے آپ ثابت کر کے بتاؤ. ہماری بات اگر غلط ہے تو آپ دلیلوں کی روشنی میں اس کو ثابت کر کے بتاؤ کہ میں غلط بول رہا ہوں، اور اگر نہیں تو آپ دلیلیں مجھ سے پوچھو کہ آپ دلیل دیجیے تاکہ آپ اسے قبول کر سکیں. تو ہم نے کیا کیا، لوگوں کو قرآن اور سنت کے فہم سے دور کر دیا، اور ہم نے ان کو ان کے دماغ میں یہ بٹھایا کہ آپ قرآن کو اپنے فہم سے سمجھ لیں، آپ کے لیے کافی ہے. تو جب یہ بات ہو گئی تو اب یہاں سے شیطان کو موقع ملا اور اسی راستے سے اس نے ہر طرح کی گمراہی والی افکار کو آپ کے دماغ میں ڈالنا شروع کر دیا. اس کے بعد چھٹا پوائنٹ ہے، حدیث کی پرکھ تو ہے نہیں لوگوں کو. کوئی بھی من گھڑت روایت میں آپ کے سامنے آ کر بیان کر دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سمجھتے ہیں یہ حدیث ہے. امت میں چونکہ علم نہیں تھا تو اللہ کا فضل، اللہ عز و جل علم دے رہا، تو بہت سی موضوع من گھڑت حدیثوں کو، ناقابل اعتبار حدیثوں کو ہم نے اپنا دین سمجھ لیا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثوں کا کوئی تعلق نہیں. ایک واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، کہیں سنا ہوگا، ایک بندہ تھا سمندر میں کھڑا ہو جاتا تھا، سمندر میں پانی اس کے ٹخنوں تک آتا تھا، سمندر سے مچھلیاں نکال کر سورج میں بھونتا تھا. کیا ہے یہ خرافات؟ ان پر تو ہمارے دین کا مدار ہے. حدیثوں کا علم نہ ہونا یا موضوع اور من گھڑت روایات کو اپنے دین، اپنے عقیدے کی بنیاد بنا لینا. اس کے بعد ایک بڑا سبب ہے، اور یہ آخری سبب، کہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنا. آپ نے ایک بات کہی، مجھے اچھی لگی، بس میں نے مان لیا اس کو. کیوں مان لیے بھائی؟ مجھے اچھی لگی. تو ہم نے کسی بات کو قبول کرنے یا رد کرنے کا معیار کس کو بنایا؟ خواہش، جذبات، احساس. یہ مجھے اچھی لگی، یہ مجھے اچھی نہیں لگی. تو جو بات مجھے اچھی لگی قرآن و سنت کے مخالف ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں رہ جاتی اس کی. جو بات مجھے غلط لگی، حالانکہ وہ قرآن و سنت سے ثابت ہو، لیکن مجھے اچھی نہیں لگی، اس لیے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں رہ جاتی. تو جہاں پر انسان خواہشات کو، اپنی پسند اور ناپسند کو حق کا معیار بنا لیتا ہے، وہاں سے پھر وہ کسی بھی چیز کو قبول کر سکتا ہے، گرچہ وہ چیز حقائق کے اعتبار سے بالکل غلط کیوں نہ ہو. بس یہ 7 اسباب یاد رکھیے. اور اب بالکل آخری بات پر وہ یہ کہ ہم عوام اور علماء کی کیا ذمہ داری ہے. سب سے آخری بات یہ ہے کہ یہ تو ہم نے جان لیا کہ آخر لوگ باطل افکار، نظریات، عقائد، اعمال کے شکار کیوں ہوتے ہیں، تفرقے کیوں ہوتے ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں. تو سب سے آخری بات یہ ہے کہ ایسے حالات میں عوام اور علماء کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے. عوام اور علماء دونوں کی ملا کر ذمہ داری ہوتی ہے علم حاصل کرنا. علماء کتنے ہی اونچے کیوں نہ بن جائے، علم حاصل کرنے کا دروازہ بند نہیں ہوتا اور علم کی انتہا تک کوئی نہیں پہنچتا. اور عوام، ان کا بھی یہی کام ہے. اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. آپ خود فتوے مت دو، آپ فیصلے مت کرو، آپ کسی کے بھی اچھا برا، حق یا باطل ہونے کا فتویٰ یا فیصلہ نہ کرو. آپ کے سامنے مسئلہ آیا، آپ افواہیں مت پھیلاؤ، اس پر عمارت تعمیر مت کرو، بلکہ اپنے علماء سے پوچھو. کون سے علماء؟ اہل ذکر، قرآن و سنت کا علم رکھنے والے علماء کے پاس آپ اپنا مسئلہ لے کر جاؤ اور ان سے یہ کہو کہ قرآن و سنت کی روشنی میں میرے اس مسئلے کا حل مجھے بتایا جائے، میری اس تکلیف کا علاج تجویز کیا جائے. اسی طرح سے علماء پر ذمہ داری ہوتی ہے دوسری، علم کے بعد امانت داری اور دیانت داری. کس چیز کی؟ ایک عالم کا امین اور دیانتدار ہونا بہت ضروری ہے. پھر وہی مثال،
کوئی عالم ہو اگر اور وہ تمباکو کھاتا ہو، مان لو اللہ کرے نہ کھائے کوئی، لیکن اگر کوئی کھاتا، اب آپ اس سے جاتے ہیں فتویٰ پوچھنے کے لیے، تو امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آپ سے کہے یہ حرام ہے، لیکن پھر سوال اٹھے گا اگر وہ حرام بولے گا تو لوگ کہیں گے بھائی پھر آپ کیوں کھاتے ہیں؟ تو وہ کیا کرتا ہے، اس کی برائی گندگی کو کم کرنے کے لیے کہتا ہے کہ یہ مکروہ ہے۔ تو آپ سوچیں چلو مکروہ ہوگا تو امام صاحب ہمارے، عالم صاحب ہمارے کھا رہے، وہاں سے چھوٹ گیا، حالانکہ اس نے بددیانتی کی، اس نے خیانت کی آپ کے ساتھ۔ اسے یہ بتانا چاہیے تھا کہ چلو ٹھیک ہے مکروہ ہے، لیکن مکروہ اگر 10 بار کیا جائے تو حرام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ گناہ اگر چھوٹا ہے اور اسے 50 بار کریں تو بڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بڑے گناہ کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ بہت سے چھوٹے گناہ جنہیں بار بار کیا جائے تو وہ بڑے گناہ ہو جاتے ہیں نا۔ کچھ گناہ تو ہوتے ہی بڑے ہیں اور کچھ گناہ چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن بار بار کیا جائے تو چلیے مان لیتے ہیں اگر مکروہ ہے، لیکن آپ وہی سگریٹ جس کا آپ نے کہا مکروہ ہے، آپ 100 سگریٹ پیے، تو کیا ایک سگریٹ بھی مکروہ اور 100 بھی مکروہ؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ چھوٹا گناہ اگر تھا، بار بار وہ گناہ کیا جائے تو وہ گناہ بڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں مسئلہ ہو جاتا ہے ایک عالم کی امانت داری اور دیانت داری، کیونکہ وہ خود کہیں نہ کہیں سے چوری کرتا ہے نا، اس لیے وہ عوام کے سامنے بیچارہ کھل کر بول ہی نہیں پاتا کہ یہ چوری ہے، یہ رشوت ہے، یہ سود ہے، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے۔ کیوں؟ حالانکہ بولنا چاہیے اس کو، ٹھیک ہے بھائی میری غلطی اپنی جگہ، لیکن اللہ کا دین اپنی جگہ، میں اللہ کے دین پر عمل نہیں کرتا، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ میں خیانت کروں اور لوگوں کو غلط فتوے دوں۔ ایک عالم کی ذمہ داری دوہری ہوتی ہے، اور وہ ہے امانت داری، دیانت داری، کہ اللہ عز و جل نے آپ کو قرآن و سنت کا جو علم دیا، پوری امانت داری کے ساتھ آپ اس تک پہنچائیے۔ یہ مت کہیے کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو ایسی ہے، لیکن میں فلاں مسلک کا ہوں اس لیے میں فلاں مسلک کا فتویٰ دوں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ فرشتے پوچھیں گے کہ آپ اپنے مسلک کے اعتبار سے بتائیے اللہ کون ہے؟ قبر میں ایسا سوال ہوگا کہ آپ اپنے مسلک کے اعتبار سے بتائیے آپ کا رب کون؟ آپ اپنے مسلک کو سامنے رکھ کر حاضر ناظر جان کر اس پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ آپ کا رسول کون، آپ کا دین کون، آپ کا مسلک۔ اللہ مسلک تھوڑی پوچھنے والا، سوال ہوگا آپ سے بھائی آپ کا رب کون، آپ کا دین کیا، اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون، یہی سوال ہوگا نا۔ لیکن میں کیا کرتا ہوں مجھے معلوم ہے، یہ قرآن ہے یہ حدیث، لیکن کوئی بندہ مجھ سے پوچھنے آتا ہے تو میں کہتا ہوں نہیں ٹھیک ہے وہ قرآن میں ہوگا وہ حدیث میں ہوگا، لیکن ہمارے مسلک میں نہیں ہے۔ یہ ہے خیانت، یہ ہے چوری۔ جب تک ایک عالم امانت داری اور دیانت داری سے لوگوں تک دین اور دین کا علم نہیں پہنچائے گا، تب تک عوام کا سدھرنا مشکل ہے۔ یہ بس 2 باتیں آپ یاد رکھیے کہ ہم اور آپ کو علم حاصل کرنا ہے، ہم اور آپ کو اپنے تمام سوالوں اور مسائل کا حل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اور اللہ عز و جل کی کتاب میں ڈھونڈنا ہے، اور ایک عالم کے اوپر دوہری ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور وہ ہے امانت داری اور دیانت داری کی۔ امید ہے جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہمیں اللہ عز و جل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے محبت کرنے والا بنائے، حق کو حق سمجھنے اور اسے قبول کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔